بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غریبوں کے قاصد کو جواب۔ انس بن مالک کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ کچھ غریب اصحاب نے ایک شخص کو اپنا قاصد و ترجمان بنا کر رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں روانہ کیا۔ اس نے کہا، یا رسول اللہ، میں غریبوں کا ترجمان اور قاصد بن کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں خوش آمدید کہتا ہوں، تم اس گروہ کے نمائندے بن کر آئے ہو جنہیں میں پسند کرتا ہوں۔ اس نے عرض کی، یا رسول اللہ، غریب لوگ کہتے ہیں کہ دولت مند تمام نیکیاں سمیٹ کر لے گئے ہیں، کیونکہ وہ صاحب استطاعت ہیں، لہٰذا وہ حج پر جاتے ہیں، ہمارے پاس استطاعت نہیں ہے، اس لیے ہم حج کے ثواب سے محروم ہیں۔ ان کے پاس دولت ہے تو وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر کے اپنے لیے ذخیرہ آخرت تیار کر لیتے ہیں، جبکہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، اسی لیے ہم توشہ آخرت تیار کرنے سے محروم ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، غریبوں کو جا کر میرا یہ پیغام سناؤ کہ جو غریب صبر سے اپنی زندگی بسر کرے، اللہ اسے 3 امتیاز عطا فرمائے گا جو امیروں کو نصیب نہ ہوں گے۔ پہلا امتیاز یہ کہ جنت میں خداوند عالم نے بلندی پر کچھ ایسے مکان تیار کیے ہیں جنہیں اہل جنت اس طرح دیکھیں گے جیسے زمین والے ستاروں کو دیکھتے ہیں۔ جنت کے ان بالا خانوں میں یا تو غریب نبی جائیں گے، یا غریب شہید، یا غریب مومن ان میں داخل ہوں گے۔ دوسرا امتیاز یہ کہ دولت مندوں سے آدھا دن پہلے غریب جنت میں چلے جائیں گے، اور محشر کا آدھا دن بھی دنیا کے 500 برسوں کے برابر ہوتا ہے۔ تیسرا امتیاز یہ کہ جب کوئی دولت مند سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہے اور غریب بھی یہی تسبیح پڑھے تو دولت مند کو غریب جتنا ثواب اس وقت تک نہیں ملے گا جب تک کہ وہ ہر تسبیح کے ساتھ 10,000 درہم اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرے۔ اسی طرح سے باقی اعمال پر بھی اللہ تعالی غربا کو امیروں کے مقابلے میں زیادہ اجر عطا فرمائے گا۔ قاصد نے جب غربا کے پاس جا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گفتگو سنائی تو انہوں نے کہا کہ ہم اپنی اس حالت پر راضی ہیں۔ اگر آپ ہمارے چینل کی نئی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو دبائیے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو جلد موصول ہو سکے۔ اور ہاں، لائک اور شیئر ضرور کیجیے اور اپنے قیمتی کمنٹ سے ہمیں آگاہ کیجیے۔ شکریہ۔